انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید یونیورسل کتاب ہے۔ پہلی کتابیں، پہلی شریعتیں جو دنیا میں بھیجی گئیں وہ کسی خاص قوم کے لیے تھیں، کسی خاص وقت کے لیے تھیں، اور جب ان کا وقت پورا ہو جاتا تھا تو ان کے اندر تحریفیں ہونا شروع ہو جاتی تھیں، لوگ ان میں تبدیلیاں پیدا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی شریعت نے آنا ہے، نہ کسی کلام نے اترنا۔ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ خود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے ہوں گے۔ لہذا اب چونکہ یہ کلام قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست خود فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر تحریف ممکن نہیں ہو سکتی، اب اس کے اندر تبدیلیاں نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ نے کاغذ کو پسند نہیں کیا، اللہ نے اسے ایمان والوں کے دلوں میں محفوظ کیا ہے۔ آپ کبھی اس حفاظت کا کوئی مظہر دیکھیے، معجزہ ہے، معجزہ کہ اللہ تعالیٰ جن ایمان والوں کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر لیں، یعنی کوئی بہت پڑھا لکھا، بہت لائق فائق طالب علم بھی ہو تو اپنی درس کی کتابیں، اپنی جو نصابی کتابیں، اسے پوری ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں ہوں گی، جبکہ قرآن کا حافظ وہ ہوگا جو الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے، 114 سورتیں، 6236 آیات زبانی یاد، اور ایسی یاد کہ ایک زیر زبر پیش کا فرق بھی نہیں، اتنا فرق بھی نہیں۔ ساری دنیا کی کتابوں میں ٹیکسٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے اور یاد کرنے والے سے سنا جاتا ہے، ٹیکسٹ کے ذریعے سے، کاغذ کے ذریعے سے اس کے حفظ کو ویریفائی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے، اس کا کوئی ایڈیشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوئی 1450 سالوں میں، اور قیامت تک نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ واحد کتاب ہے جس کے آخر پر ایک یاد کرنے والا، ایک حافظ اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ جو کچھ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ساری دنیا کے علوم ایسے ہیں جس میں کاغذ کے ذریعے سے حفظ سرٹیفائی ہوتا ہے، اور قرآن کا علم ایسا ہے کہ دل میں جو محفوظ ہے اس کے ذریعے سے کاغذ پہ لکھے ہوئے کو آتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا قرآن کھولیں گے، آخری صفحے کے اوپر ایک حافظ صاحب کا ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوگا جنہوں نے کہا ہوگا میں نے اپنے دل کے اندر محفوظ قرآن کے ذریعے سے اس کو ویریفائی کر کے دیکھا، صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور بڑی سعادت مند روحیں ہوں گی وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے دلوں میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے یہ حفاظت کتنی زبردست حفاظت ہے۔ یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے، بلکہ موت سے پہلے اس اپنے بڑھاپے میں جا کر اس کے میموری سیلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہونے لگتا ہے، پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی یادداشت بالکل ختم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور پھر انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، تو جنت میں انٹری تو ہوگی ایمان کی بنیاد پر، اور پھر کس درجے پہ جانا ہے جنت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہوگا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ جو اس کے سینے میں محفوظ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو حفظ قرآن ہے وہ قیامت والے دن تک بھی برقرار ہے، ختم نہیں ہو رہا، تبھی جنت میں جا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور جتنا قرآن مجید سے یاد ہے وہ پڑھتا جائے گا، جہاں جا کے اس کا حفظ ختم ہوگا اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہی جنت میں اس کا درجہ ہوگا، اور جسے پورا قرآن مجید یاد ہوگا وہ تو پھر جنت الفردوس میں جائے گا انشاءاللہ۔